ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بہت اہم اور امپورٹنٹ موضوع ہے اور ہمارا آخری سیگمنٹ بھی ہے, اسلامک سیگمنٹ ہے, چونکہ آج جمعہ ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے اہم موضوع پر جس کا تعلق ہمارے دین کی روح سے بھی ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے, یعنی کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے, اس کے فضائل اور اس کی اہمیت پر ہم آج ڈسکشن کریں گے. یہ دن ہماری زندگیوں میں برکت, روحانیت اور اتحاد کا پیغام لے کر آتا ہے, اور قرآن پاک میں بھی جمعے کے دن کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ بھی ہیں اس دن کے فضائل کے حوالے سے جو کہ بیان کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ ہے جمعے کا دن, کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا کیے گئے تھے, اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھی داخل کیے گئے تھے, اور اسی دن میں جو ہے جنت سے زمین پر اتارے بھی گئے تھے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیٹرڈے کا دن, سنڈے کا دن, یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, خاص کیوں ہے یہودیوں کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ جو عیسائی ہمارے کمیونٹی ہے, کرسچن کمیونٹی, ان کے لیے, اور جمعے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, جمعے کے دن کو کیوں جمعہ جو ہے وہ اتنا زیادہ افضل کہا گیا ہے, یہ تمام تر ڈسکشن بالکل ایسی ہے غزل جس طرح آپ نے کہا کہ جمعے کا دن کیوں امپورٹنٹ ہے. جمعے کے دن کو ہی قیامت نے برپا ہونا ہے, اور جمعے کے دن ہی قیامت ہوگی, محرم کا وہ مہینہ ہوگا, اور جمعے کو اسی وجہ سے سید الایام بھی کہا جاتا ہے, جو تمام تر دن ہیں ان دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسلامی اسکالر سید ریاست شاہ صاحب کی آج طبیعت خراب تھی تو ہم نے ان کو کہا جی آپ کال پہ جوائن کر لیں. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے جس طرح غزل نے کہا کہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیوں یہ دن امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے کرسچن کمیونٹی کے لیے اتوار کا دن امپورٹنٹ ہے, اس طرح کسی اور کمیونٹی کے لیے سیٹرڈے کا دن امپورٹنٹ ہے, مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. جمعے کے حوالے سے ہم کہاں سے بات شروع کریں اور کہاں ختم کریں, اتنی زیادہ باتیں ہیں اور اتنی زیادہ فرامین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آپ نے جو پوچھا کہ باقی کمیونٹی کے لیے کیا حیثیت ہے اور ہمارے لیے, تو اس بات کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ, کہ ہم آخر میں آئے ہیں دنیا میں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جانے والے ہیں. ہم انہیں پہلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی, اور یہی یوم جمعہ ہی وہ دن ہے ان پر فرض کیا گیا, تو انہوں نے اس کے متعلق آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس لیے خاص طور پر رہنمائی فرمائی. تو جمعے کے دن کو پہلے یہودیوں پہ بھی پیش کیا گیا کہ آپ اپنا خاص دن جمعے کا دن بنائیں, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. ہفتے کا پھر اس کے بعد نصارہ کو دیا گیا, لیکن انہوں نے بھی. لیکن جب مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا گیا تو مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ انہوں نے اسے لے لیا. اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا, چنانچہ یہودیوں کے لیے ہفتہ اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعہ کی طرف رہنمائی کی, اور اس نے ایام کی ترتیب اس طرح بنائی ہے کہ پہلے جمعہ, پھر ہفتہ, اور اس کے بعد اتوار. اسی طرح وہ قیامت کے روز بھی ہمارے پیچھے ہی ہوں گے, یعنی یہود و نصارہ وہ ہمارے بعد اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے. ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں, لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے, اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. تو جمعے کے دن جیسے آپ نے بھی حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, کہ دن میں جن دنوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے, مطلب یہ کہ تمام کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اور کچھ اسباب بھی ساتھ بیان کیے, فی خلق آدم, کہ اسی دن آدم پیدا ہوئے, فی ادخل الجنہ, اسی دن جنت میں داخل کیے گئے, یہ اخرج منہا, اسی دن جنت سے نکالا بھی گیا, ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ, اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. تو دنوں میں سب سے افضل ترین دن حضرت اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے.
فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، کہ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن زوردار چیخ کی آواز آئے گی کہ جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے پھر آداب بھی بتائے ہیں کہ جمعے کا دن جب اتنا افضل ہے تو جمعے کے دن کو سو کے نہیں گزارنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور صرف اتنی بات بھی کہہ دی جاتی تو کافی تھی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خاص طور پر تاکید کے ساتھ کہا کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کیونکہ انسان کو جمعے سے غافل کرنے والی چیز اس کا کام کاروبار، خرید و فروخت، معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے جمعے کے لیے جاؤ، اور پھر رکاوٹ بننے والی چیز کے چھوڑنے کا بھی حکم دیا اور کہا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑو۔ تو یہ جمعے کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے ذکر اور اپنی یاد کو پسند کرتے ہیں کہ بندے اللہ کا ذکر کریں، اور اس دن کے جو دیگر معاملات ہیں، دیگر جو آداب ہیں، کہ دن غسل کیا جائے، پر وقت جمعے کے لیے پہنچیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے وہ رجسٹرڈ بند کر کے، جو اسپیشل نام لکھنے کے لیے آئے تھے نا، تو وہ رجسٹرڈ بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے مسجد میں جانا اور مسجدوں کو آباد کرنا۔ ہمارے ہاں رجحان عام طور پہ جمعے کے حوالے سے بڑا کمزور ہے کہ آخری وقت میں، نماز کے وقت تو جگہ نہیں ملتی مسجد میں، اور پہلے کوئی سننے کو نہیں ہوتا۔ عرب ممالک میں اب بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے، آپ حرم میں چلے جائیں تو 2-2 گھنٹے پہلے جائیں گے تو مسجد کے اندر جگہ ملتی ہے، اگر لیٹ ہو گئے تو اندر جگہ نہیں ملتی۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے بہت زبردست طریقے سے جو ہے ان ڈیپتھ بتایا ہے ہمیں تمام تر فضائل اور آداب جمعے کے حوالے سے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ بینیفٹس آف گیونگ صدقہ، جمعے کے دن صدقہ دینے کے کتنے فضائل ہیں؟ جی، جمعے کے دن کوئی بھی نیکی کا کام ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہے، چاہے وہ درود کی صورت میں ہے، یہ سارے کاموں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جیسے کوئی وقت فضیلت والا ہوتا ہے تو اس میں کی گئی عبادت وہ بھی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو جمعے والے دن انسان جہاں نماز کا اہتمام کرتا ہے، جہاں وہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے کہ کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تو وہاں وہ صدقہ و خیرات بھی کرے اور وہ خرچ کرے۔ تو اس کا جمعے والے دن ایسا تو نہیں ہے کہ جمعے والے دن خرچ کرنے کا ثواب اتنا ہو جاتا ہے، عام دنوں میں اتنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو شخص جمعے والے دن صدقہ کرتا ہے تو چونکہ دن افضل ہے، اس کے ساتھ صدقے کی فضیلت بھی مزید بڑھ جاتی ہے، اور چونکہ ضرورت مند لوگ بھی ایسے موقع پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جمعے والے دن جس طرح خطبات کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ اگر جو بھی دعا کریں گے تو قبول ہوگی، اس کے علاوہ بھی کوئی ساتھ ہے یا پھر یہ جو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے یہ بھی امپورٹنٹ ساتھ ہے؟ اس کی تھوڑا سا فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں دعا جو بھی انسان کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا یقللھا، کہ یہ تھوڑا سا وقت۔ اب علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ وقت کون سا ہے، یعنی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مختلف۔ تو بہرحال 2 خطبوں کے درمیان کا وقت بھی ہے، اور خاص طور پر زیادہ دلائل جس ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے، مغرب تک، عصر سے لے کر مغرب تک کا درمیانی وقت جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعے والے دن۔ تو اس وقت کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کرتے، اور یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء لہ من النور ما بینہ وبین البیت العتیق، کہ جس شخص نے جمعے کے رات سورہ کہف کی تلاوت کی، یعنی جمعے کے دن اور رات پورا وقت ملا کے، تو اس کے لیے خانہ کعبہ سے لے کر بیت العتیق تک
اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان تک کی جو جگہ ہے مسافت ہے وہ ساری روشن کر دی جائے گی. ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، ایک اور بھی پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ کی رائے جاننا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ سے یہ سوال پوچھ لوں. مغربی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے، جو نومبر کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس دن. اگر 2016 کی میں بات کروں تو وہاں پر پاکستان میں اور مغربی امریکہ میں اکٹھا جو ہے وہ بلیک فرائیڈے منایا گیا تھا. اس بلیک فرائیڈے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ اس دن تو خاص طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ایک بازار لگایا جاتا ہے، شاپنگ پورا، اور وہاں پر گرینڈ بازار جسے کہتے ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، ہاں ایگزیکٹلی، اور پھر اس کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، جمعے کا دن خوشی کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور عید کے دن کو بلیک کا نام دینا یا اس طرح کی چیزیں، ہو سکتا ہے اس میں جو کام ہوتے ہوں اس میں کوئی ایسی قباحت نہ بھی ہوتی ہو، لیکن اس کو اس طرح کا نام دینا شرعی طور پر اس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر ان کے ہاں ان کے کلچر میں ایسے یہ نام استعمال ہوتا بھی ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم انہی کی روایت پر چلتے جا رہے ہیں نا. میں نے جیسے آپ کو 2016 کی مثال دی، اس وقت پاکستان اور امریکہ میں اکٹھا منایا گیا تھا. اسی طرح دوسری بھی روایات ہیں جن کو اب ہم کاپی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے اور اس پر پابندی لگانی چاہیے؟ جی بالکل، ایسے ہی ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ منحوس ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر، کہ یہ زمانے کو برا کہتا ہے، لیل و نہار کو برا کہتا ہے، اور لیل و نہار کو تبدیل کرنے والا تو میں ہوں، وہ تو میں بدلتا ہوں، دن اور رات کو لانے والا میں ہوں. تو دن اور رات کو یا کسی مہینے کو یا کسی دن کو برا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنے کے مترادف ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اس سے ہمیشہ قطعاً بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حکومتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہماری حکومتیں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں بھی کہ وہ کوئی خیر کے کام میں آگے بڑھ سکیں. ورنہ ہم جو صورتحال آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں. بالکل ایسی. اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جمعے کے دن کی آج بات ہو رہی ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں. ایک تو جمعے کی نماز تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اس دن میں کثرت کے ساتھ؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آئی مفتی صاحب. میں پوچھ رہا تھا کہ جمعے کے دن کی ہم بات کریں تو جمعے کے دن میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ اعمال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جمعے کی تیاری کا انتظار بندے کو شروع سے رہنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن جو کام کرتے تھے ان میں سب سے پہلی چیز کہ آپ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح جب جمعے کی نماز آپ پڑھاتے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح نماز جمعہ کے لیے آپ بر وقت جاتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ تربیت کرتے کہ آپ نے وقت پر جلدی حاضر ہونا ہے. اور پھر صحابہ کرام اس قدر جلدی جاتے کہ ہمارے ہاں جس طرح پیچھے پیچھے رہنے کا رواج ہے نا، تو ان کے ہاں یہی ہوتا تھا کہ جلدی جائیں گے تو جگہ ملے گی، پیچھے رہ گئے تو جگہ نہیں ملے گی. پھر تو یہ سارے کام اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا. جمعے کا دن خوشی کا دن ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خوشی تو تلاش کر رہے ہیں لیکن دوسروں کا اذیت پہنچا رہے ہیں. یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پہل کرتے تھے. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بعض علماء ہمیں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جمعے کے دن جو پہلی صف ہے اس میں کھڑے ہونے کی بھی ایک الگ سے فضیلت ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیے. وہ تو عام دنوں میں بھی، عام نمازوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے جیسے اب صحابہ اکرام کی جانب سے پوچھا گیا نا کہ جمعے کو سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے، تو فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ آپ درود شریف پڑھیں کیونکہ اس کا ثواب جو ہے وہ اسی ٹائم پہنچ جاتا ہے. تو شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کو جمعے کی اہمیت سمجھانے کے لیے والدین اور علماء کرام کا کس حد تک کردار ہے اور کیا رول ہے؟ دیکھیں بچے ظاہر ہے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بڑے اگر خود جمعے کے لیے نہ جائیں اور خود یہ انتظار کریں کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو میں اس وقت چلا جاؤں گا، جی بچوں نے بھی یہی کرنا ہے.
ہمارے ہاں بچے والدین یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سب سے نیک ہونی چاہیے اور منفرد ہونی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، جیسے امام بخاری اور مسلم پیدا ہوئے تھے، ایسی ہماری اولاد ہونی چاہیے، فرمانبردار بھی ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن ان کی تربیت کیا کرتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے کیا ہیں؟ بڑا اہم کردار ہے اس میں والدین کی تربیت کا، اور خاص طور پر بچوں کو کھلائی جانے والی غذا کا، کہ اگر والدین ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے اور ان کے کھانے پینے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، تو پھر ایسی اولاد سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی خیر والی ہوگی اور وہ ہمارے کام آئے گی، کل وہ کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ہم امام بخاری کا میں نے نام لیا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ امام بخاری کے والد جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑے مالدار آدمی تھے، کہا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے اس میں ایک پیسہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حرام کا ہو یا جس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ ہو سکتا ہے یہ حرام کا ہو، یعنی مشکوک بھی نہیں ہے۔ تو پھر امام بخاری جیسے بیٹے کی تربیت ہوئی تھی نا ہمارے یہاں۔ وہ مجھے نا سوری ٹو کٹ یو مفتی صاحب، ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ کہا کہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مطلب کہ ہمارے والدین کو بھی جب تربیت کی آپ نے بات کی نا غزل، کہ ان کو وہ ساری چیزیں عمل سے اپنے بتانی ہوں گی، جب وہ خود عمل کریں گے تو بچے ان کے پیچھے لگے ہوں گے اسی طرح سے۔ جی کئی دفعہ بڑے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بچے ساتھ آ کے خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک سٹوری بھی حسین شیئر کی تھی نا اسی طرح امریکہ کی، وہ سٹوری تھی جہاں پر مسلم بچوں کو دیکھ کر جو ہے ان کے بچے بلکہ وہ پوائنٹ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کی تھوڑا سا حوصلہ شکنی کرتے رہتے کہ یہ پیچھے جائیں، پچھلی صف پہ جائیں۔ اچھا ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے، تو مولا صاحب یہ بڑا زبردست پوائنٹ غزل نے ریز کیا کہ بچوں کو جب ہم مسجد میں لے کے جاتے ہیں نا، مسجد کو کمیونٹی سینٹر ہم انفارچونیٹلی ٹریٹ نہیں کرتے، ان کو پیچھے صفوں میں دھکیلتے رہتے ہیں، اور بعض مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں ان کو نہ لایا جائے۔ اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں نا چونکہ جو اہل منبر و محراب ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ بچوں کے آنے، بچے گھر میں بھی روتے ہیں تو کیا گھر سے نکال دیے جاتے ہیں؟ تو مسجد میں بھی اگر بچے روئیں یا شرارتیں کریں تو انہیں برداشت کیا جائے۔ بچے تو بچے ہیں، وہ ہر ایک کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں والدین کو جب وہ ساتھ لائیں تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی پرواہ کرنی چاہیے، لیکن دوسروں میں بھی اتنی برداشت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ویسے تو نماز کی خاص پرواہ نہیں ہوتی، لیکن بچہ رو جائے تو وہ جی ساری نماز میری خراب کر دی۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مفتی ریاست صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جمعے کے فضائل کے حوالے سے تھے۔ خواتین حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کے صبح کی سوچ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو 2 دن کے لیے اجازت دیں گے، انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔